یہ ہسپتال کے کمرے میں اندھیرا ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی بڑے جنگل میں تھا۔ میں نے سنا کہ ہوا پتوں میں سے گزر رہی ہے۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ ہوا کی ایک لہر پتوں کو ہلا دیتی ہے اور پھر قریب اور قریب آتی ہے۔ میں نے سوچا خیر یہ موت ہے جو مجھے لینے آ رہی ہے۔ اوہ میری جان خدا سے ملنے کو تھی۔ میں نے دعا کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا۔ ہوا قریب آتی گئی، زور سے اور زور سے، پتے کھڑکھڑائے اور یکا یک میں گیا۔ پھر ایسا لگا کہ میں واپس ایک چھوٹا ننگے پاؤں لڑکا ہوں جو اس راستے میں کھڑا ہے اسی درخت کے نیچے۔ میں نے وہی آواز سنی جس نے کہا کبھی شراب نہ پینا یا سگریٹ نہ پینا، اور وہی پتوں کی آواز سنی جو اس دن اس درخت میں چلی تھی۔ لیکن اس بار آواز نے کہا میں نے تجھے بلایا اور تو نہ گیا۔ یہ تیسری بار دہرایا گیا۔ پھر میں نے کہا اے خداوند اگر یہ تو ہے مجھے پھر زمین پر واپس جانے دے اور میں تیری خوشخبری مکانوں کی چھتوں اور گلی کوچوں سے سناؤں گا۔ میں سب کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب یہ رویا گزر گئی میں نے پایا کہ میں نے کبھی بہتر محسوس نہ کیا۔ میرا سرجن ابھی بھی عمارت میں تھا۔ وہ آیا اور مجھے دیکھا اور حیران ہوا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوچتا ہو کہ میں مر چکا ہوں گا۔ پھر اس نے کہا میں کلیسیا جانے والا آدمی نہیں ہوں، میرا پیشہ بہت وسیع ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس لڑکے کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا مجھے نہیں معلوم، کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر میں اس وقت جانتا جو اب جانتا ہوں تو میں اس بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا اور اس کے نام کی تمجید کرتا۔ چند دن بعد مجھے گھر جانے کی اجازت ملی، لیکن میں اب بھی بیمار تھا اور مجبور تھا کہ آنکھوں پر اینک پہنوں کیونکہ نظر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ میرا سر درد کرتا جب میں کسی چیز کو ذرا دیر تک دیکھتا۔ میں نے خدا کو ڈھونڈنے اور پانے کی کوشش شروع کی۔ میں کلیسیا با کلیسیا گیا یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پرانے زمانے کی قربان گاہ کی پکار ہو۔ افسوس یہ تھا کہ میں کوئی نہ پا سکا۔ میں نے کہا کہ اگر میں کبھی مسیحی بنا تو واقعی ایک سچا مسیحی بنوں گا۔ ایک خادم جس نے مجھے یہ بات کہتے سنا کہا اب بلی لڑکے تو جذبات کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی دین ملا تو میں چاہتا تھا کہ جب یہ آئے تو میں اسے محسوس کروں جیسے شاگردوں نے کیا تھا۔ اس کے نام کی تمجید ہو۔ مجھے بعد میں دین ملا اور یہ آج بھی میرے پاس ہے اور اس کی مدد سے میں ہمیشہ اسے قائم رکھوں گا۔ ایک رات میں خدا کے لیے اور ایک حقیقی تجربے کے لیے اتنا بھوکا ہو گیا کہ میں گھر کے پیچھے پرانے گھر میں گیا اور دعا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس وقت دعا کرنا معلوم نہ تھا، اس لیے میں بس اس سے بات کرنے لگا جیسے کسی اور سے کرتا۔ یکایک ایک نور آیا اور اس نے صلیب کی صورت اختیار کی اور صلیب سے آواز نکلی جو ایک زبان میں تھی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دعا کی اے خداوند اگر یہ تو ہے تو دوبارہ آ اور مجھ سے کلام کر۔ میں اپنی بائبل پڑھ رہا تھا جب سے میں ہسپتال سے گھر آیا تھا، اور میں نے اول یوحنا 4 میں پڑھا تھا اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ آیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ ایک روح میرے سامنے ظاہر ہوئی تھی اور جب میں دعا کر رہا تھا یہ پھر ظاہر ہوئی۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل سے 1000 من کا بوجھ اٹھ گیا ہے۔ میں اچھل کر اٹھا اور گھر کی طرف دوڑا اور ایسا لگا جیسے میں ہوا پر دوڑ رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا بل تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، مگر میں واقعی اچھا اور ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں گھر میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ مجھے باہر نکل کر دوڑنا پڑا۔ تب میں جان گیا کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ میں منادی کروں تو وہ مجھے شفا دے گا۔ اس لیے میں کلیسیا گیا جو تیل سے مسح کرنے پر ایمان رکھتی تھی، اور میں فوراً شفا پا گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ شاگردوں کے پاس کچھ تھا جو آج اکثر خادموں کے پاس نہیں۔ شاگرد روح القدس سے بپتسمہ یافتہ تھے اور اسی لیے بیماران کو شفا دے سکتے اور اس کے نام میں بڑے بڑے معجزے کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے روح القدس کے بپتسمہ کے لیے دعا شروع کی اور اسے پایا۔ ایک دن تقریباً 6 ماہ بعد خدا نے مجھے میرے دل کی خواہش دی۔ اس نے ایک بڑے نور میں مجھ سے کلام کیا، مجھے کہہ کر کہ جا منادی کر اور بیماروں کے لیے دعا کر اور وہ شفا پائیں گے خواہ بیماری کیسی بھی ہو۔ میں نے منادی شروع کی اور وہ کیا جو اس نے کہا۔ او دوست میں شروع بھی نہیں کر سکتا کہ تجھے سب کچھ بتاؤں جو ہوا ہے۔ اندھی آنکھیں کھلی، لنگڑے چلنے لگے، سرطان شفا پائے اور ہر طرح کے معجزے ہوئے۔ ایک دن اسپرنگ اسٹریٹ کے آخر میں جیفرسن ویل انڈیانا میں 2 ہفتے کی بیداری کے بعد میں 130 آدمیوں کو بپتسمہ دے رہا تھا۔ یہ جون کا گرم دن تھا اور قریباً 3000 لوگ موجود تھے۔ میں 70ویں شخص کو بپتسمہ دینے ہی والا تھا
کہ یکایک میں نے پھر وہ نرم چھوٹی سی آواز سنی اور اس نے کہا اوپر دیکھ۔ آسمان اس گرم اگست کے دن پیتل کی طرح تھا۔ ہمیں تقریباً 3 ہفتوں سے بارش نہ ملی تھی۔ میں نے پھر آواز سنی اور پھر تیسری بار اس نے کہا اوپر دیکھ۔ میں نے اوپر دیکھا اور آسمان سے ایک بڑا روشن ستارہ آیا جسے میں نے کئی بار پہلے بھی دیکھا تھا مگر تمہیں نہ بتایا تھا۔ کئی بار میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ظاہر ہوا اور وہ صرف ہنس پڑے اور کہا بل تو بس وہم کر رہا ہے یا شاید تو خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن خدا کی تمجید ہو، اس بار اس نے اپنے آپ کو سب پر ظاہر کیا کیونکہ یہ میرے قریب اتنا آیا کہ میں بول بھی نہ سکا۔ چند لمحوں بعد میں نے چیخ ماری اور بہت سے لوگوں نے اوپر دیکھا اور وہ ستارہ بس میرے اوپر دیکھا۔ کچھ بے ہوش ہو گئے جبکہ دوسرے چلائے اور دوسرے بھاگ گئے۔ پھر وہ ستارہ واپس آسمان میں لوٹ گیا اور وہ جگہ جہاں سے یہ گیا تھا قریباً 15 فٹ مربع تھی اور یہ جگہ ہلتی اور مچلتی رہی جیسے لہریں چل رہی ہوں۔ اس جگہ ایک چھوٹا سفید بادل بن گیا اور ستارہ اس چھوٹے بادل میں اٹھا لیا گیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے کی مانند نبی کو بپتسمہ کے پانیوں میں ثابت کیا گیا۔